دکان کا بازار منگاتے، جاؤ بھائی آج کچھ پکانا ہے، ایک کوتھیمیر کا کٹا، کوتھیمیر ہے تمہارے گاؤں میں؟ نہیں ہے؟ ہاں، پودینہ ایک کٹا، 5 روپے کی ہری مرچی، 2 کلو ٹماٹو، 1 کلو پیاز، آدھا کلو بھینڈی۔ حضرت تم نہ کیسا معلوم؟ ارے بیوی بچے والا پی ایم آئی۔ ایک پی ایم ہے جسے یہ جھمیلا ہی نہیں ہے۔ جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے۔ حافظین قرآن کی عظمت پر 1-2 شعر ہیں، سن لیں۔ جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے۔ کیا بھی بولتے نہیں کیا؟ میں تو کرچی کے لیے نیا نہیں ہوں، کئی مرتبہ الحمدللہ آیا ہوں۔ آپ جانتے بھی ہیں میرا مزاج، جب میں اشعار پڑھتا ہوں سبحان اللہ نہیں بولتے تو میرا وقت بڑھ جاتا ہے۔ جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے۔ اب بھی بیٹری ڈاؤن ہے۔ اصل میں ادھر کے جو لائٹا ہی نہیں ادھر ہننا سو، آپ لوگ نظر ہی نہیں آ رہے مجھے برابر، گورے ہی کی کالے ہی بول کر۔ ابھی ہم لوگوں کو جلسوں کا نظام بہت کچھ سیکھنا ہے، اور میرے سے زیادہ بیان جنریٹر کر لے کر ہے۔ اسے تو اتنی دور رکھنا کہ اس کی آواز اسٹیج تک نہیں آنا۔ جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے۔ خوشبو سے 7 پشت مہک جائے گی جناب، خوشبو سے 7 پشت مہک جائے گی جناب، خوشبو سے 7 پشت مہک جائے گی جناب۔ جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے، جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، مختصر صحیح، لیکن بچوں کا جو پروگرام تھا وہ انتہائی بہترین پروگرام تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں پڑھنے والے، قربانیاں دینے والے، گرچہ کہ انہوں نے اپنا پروگرام یاد کیا، لیکن یہ معمولی بات نہیں کہ اسٹیج میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے آ کر اپنا علمی مظاہرہ کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ ماپ کو دیکھے تو بچے 4 بالش نہیں، وہ کیا حضرت، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ شادی ہوتی کرچی میں؟ نہیں ہوتی۔
ارے ہوتی نہیں ہوتی؟ بالکل آہستہ جواب دے رہی، ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ شادی کا لفظ سنتے ہی بڈھے بھی خوش ہو جاتے، لیکن چیز ہے شادی ویسی، کیا مولانا؟ میں تقریباً 10 سال سے اس پریشانی میں ہوں، شادی بولے تو سب خوش ہیں، لیکن ہمارے ملک کے 2 بڑے لوگ شادی سے کیوں دور ہیں؟ کیا مفتی صاحب؟ خیر وقت کا مسئلہ ہے، میں اور اس طرف جانا نہیں چاہتا، مجھے تو کچھ حفظ کے بارے میں، مدرسے کے بارے میں، ان طلباء کے بارے میں بات کرنا ہے، آپ کے اندر جوش اور شوق پیدا کرنا ہے مجھے آپ کے اندر۔ شادی کی بات کیوں آئی؟ شادی جب ہوتی ہے الحمدللہ نوشہ کو مجلس میں بٹھا کر خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، جیسا کہ اب میں نے بھی پڑھا، سنت ہے خطبہ نکاح۔ کتنے نکاحوں میں گئے ہوں گے آپ، کتنے خطبے سنے ہوں گے آپ، کم سے کم خطبہ نکاح تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، یہ اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتا ہے، پڑھے تو ہی قرآن یاد نہیں ہوتا، سنے تو بھی قرآن یاد ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ارے منڈی تی بھی ہلاو رے بابا، یاد ہے نہیں ہے سورہ فاتحہ؟ اور جن کو سورہ فاتحہ یاد ہے اس میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو مدرسہ تو مدرسہ مکتب میں قدم تک نہیں رکھے، کیسے یاد ہو گیا ان کو سورہ فاتحہ؟ سوال، کبھی کبھی نماز کو جاتے نا، کبھی امام صاحب کی قرات سنتے نا، وہ سننے کا صدقہ ہے کہ سورہ فاتحہ یاد ہو گیا۔ روز جاتے، روز سنتے، اور بھی سورتیں یاد ہو جاتے، لیکن کبھی کبھی جاتے، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے، فجر میں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے، مغرب میں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے، عشاء میں زور سے، ظہر میں بھی پڑھتے آہستہ، عصر میں بھی پڑھتے آہستہ، اور وہ نماز جو سورہ فاتحہ کے بغیر ادا بھی نہیں ہوتی، قبول بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ مسائل ہیں سورہ فاتحہ کے، اگر امام کے ساتھ پڑھیں گے تو پیچھے پڑھنے والے خاموش رہنا، یہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے۔ دوسرے مسلک والے اگر ہیں تو وہ اپنے مسلک پر عمل کرے، حنفی مسلک والے ہیں تو اپنے مسلک پر عمل کرے۔ اور میں کہتا ہوں میرے پیاروں، کثیر تعداد میں علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ حضرت امام ابو حنیفہ کی نظر ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا علم ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا استدلال ہے۔ انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز میں پیچھے کھڑ کے نماز پڑھنے والوں پر سورہ فاتحہ کو معاف کر دیا، معاف، کیونکہ حضرت کو معلوم تھا ایک زمانہ ایسا میرے نبی کی امت پر آنے والا ہے، پورا قرآن تو دور کی بات کہ سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ ہیں ایسے لوگ کچھ ہیں، ابھی بھی ہے کچھ لوگ ایسے جن کو سورہ فاتحہ نہیں آتا، سورہ اخلاص نہیں آتا، رکوع کی تسبیح نہیں آتی، سجدے کی تسبیح نہیں آتی۔ مولانا میں کیا کہوں، قاعدے میں التحیات نہیں آتا، جس نبی کے صدقے جیتا ہے اس نبی پر درود نہیں آتا۔ ہیں آج بھی ایسے، وضو کرنا نہیں آتا حضرت، غسل کرنا نہیں آتا۔ میں وہی سوچتا رہتا ہوں، اتنے مدرسے، اتنے مسجدیں، اتنے علماء اور ایسی محنتیں، باوجود اس کے امت کا دینی علم کا یہ حال ہے۔ اگر اتنی مسجدیں نہ ہوتی، اتنے مدرسے نہ ہوتے، علماء کی یہ محنتیں نہ ہوتے، اللہ اکبر، امت کے علم کا حال کیا ہوتا۔ بات صحیح کہہ رہا ہوں حضرت؟
ہاں؟ پھر بھی لوگاں پوچھتے مدرسے کئی کو حضرت اتنے زیادہ، بے وقوف یہ نہیں پوچھتا اتنے کانوٹاں کئی کو زیادہ. حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے خطاب میں ارشاد فرمایا اتنے مدرسے، اتنی مسجدیں، اتنے علماء ہو کر بھی امت کا تقریباً ابھی بھی 70 سے 80% حصہ قرآن کے علم سے دور ہے. اب چاروں طرف گیٹاں دلال کو کسے قرآن پڑھنا آتا کہ انہیں باہر جانا کہ تو پورا مجمع یہاں ترنگا نہیں. نکاح پڑھانے سے پہلے نوشہ کو اگر قرآن کا سوال کر لیں یا شرط بنا دے قرآن اگر آتا ہے پڑھاؤں گا ورنہ نکاح نہیں پڑھاؤں گا، پھر کتنوں کے نکاح ہوں گے کتنے کو نہیں ہوں گے. جنازہ پڑھانے سے پہلے سوال کر لے مرنے والے کو قرآن آتا تھا کہ نہیں آتا تھا. آتا تھا تو نماز پڑھائی جائے گی، نہیں آتا تو نماز نہیں پڑھائی جائے گی. جنازے سڑ جاتے. نہ نکاح میں یہ شرط ہے نہ جنازے میں یہ شرط ہے. بیڑا پار ہو رہا ہے. پھر بھی سوال کرتے ہیں مدرسوں کی کیا ضرورت ہے حضرت؟ گلی گلی مدرسے، وہ بھی الفاظ کیا استعمال ہوتے معلوم. چھوٹا مدرسہ ہے تو محتمم کی دکان، بڑا مدرسہ ہے تو محتمم کی فیکٹریاں. میں کہتا ہوں تو سچ کہہ رہا ہے پیارے، یہ مدرسے دکان ہے، یہ مدرسے فیکٹریاں ہیں، یہ مدرسے دکان ہے، یہ مدرسے فیکٹریاں ہیں. جیسے کسی دکان سے چاول شکر ملتا ہے، یہاں سے دین ملتا ہے. چندہ تو دیتا نہیں، الزامہ لگاتا ذرا ساؤنڈ بڑا بیٹا تجھے آدھا پیمنٹ کٹ. بیکار ہے تیرا ساؤنڈ سسٹم، بیکار ہے تیرا. کسی قوالی اور آرکسٹرے میں ایسا سسٹم ہوتا تو پھر اس کا کیا حال ہوتا پتہ نہیں. یہ مولوی صاحب مسجدہ سے لے کر جلسوں تک صبر ہی کرتے رہتے ہیں. مسجدہ میں بھی صبر کرنا نہیں کہ مولانا رمضان آ رہا ہے مسجدہ کے ذمہ داراں بیٹھے رہے تو مسجدہ کو پینٹ بعد میں مارو، پہلے سسٹم اچھا رکھو. صحیح بول رہا ہوں حضرت میں؟ مسجد رمضان آ گیا تو مسجدوں کو پینٹا مارتے ہیں، حسینہ بدلاتے ہیں، شطرنجیاں بدلاتے ہیں، خالین بدلاتے ہیں، کیا کیا کی کرتے. وہ سب بات کا کام ہے. پہلے سسٹم اچھا رکھو مسجدوں کا. جس مسجد کا سسٹم اچھا ہے سمجھو کہ کمیٹی ایکٹیو ہے. ہمارے مسجدوں کا سسٹم اللہ اکبر کبیرہ. یک کو کم کرو، یک کو کم کرو، یک کو کم کرو. ہمارے گھراں کے باتھ رومہ میں آہا نلہ، آج کل تو سنسر آ گیا ہے نلہ میں. ہاتھ خالی خریب لے کو گئے تو پانی آ رہا ہے. واہ 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 واہ. ادھر پھرا ہے تو ٹھنڈا، ادھر پھرا ہے تو لال گرم. ہمارے گھراں کا یہ حال ہے. جگہ پہلے رہتے تھے، اب جگہ بھی نہیں ہے. وہ کیا کہ پیپ آ رہا ہے. بیٹھ کو نہاتے تھے، اب کھڑ کو نہانا سو اوپر شاور. واہ 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 بارش پڑ رہی ہے سو. باتھ رومہ میں آئینہ کا بھی ہی کیا دیکھتا رنگا آئینے. اللہ اکبر لا حول. علامہ شامی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی خود اپنی شرمگاہ دیکھتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے نا. آپ مفتیان کرام علماء کرام اچھا جانتے ہیں. قوت حافظہ اور نسیان کے اسباب لکھتے ہوئے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خود اپنی شرمگاہ دیکھیں گے دماغ کمزور ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خدا سلامت رکھے اسلام کو. اپنی شرمگاہ خود دیکھتے ہیں تو دماغ کمزور ہوتا ہے. آج دنیا تو دوسروں کی شرمگاہیں دیکھ کر مزے لے رہی ہے.
لا حول ولا قوت الا باللہ. بھلاٹ آتی، بھلاٹ، اور سب کے پاس ہے بھلاٹ. گندی گندی تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے. ذرا ان بچوں کو دیکھو کہ 30 پارے ان کے سینوں میں یاد ہے، ان کو 30 پارے، 114 سورتیں ان کو یاد ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ جو حافظ قرآن نہیں ہے، آپا سودا منگاتی، صدر صاحب، ارے روزانہ کا سودا منگاتی نہیں. سودا بولا تو سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں کیا؟ دکان کا بازار منگاتے. جاؤ بھائی آج کچھ پکانا ہے، ایک کوتھیمیر کا کٹا. کوتھیمیر ہے تمہارے گاؤں میں؟ نہیں ہے؟ ہاں. پودینہ ایک کٹا، 5 روپے کی ہری مرچی، 2 کلو ٹماٹو، 1 کلو پیاز، آدھا کلو بھینڈی. حضرت تم نہ کیسا معلوم؟ ارے بیوی بچے والا پی ایم میں. ایک پی ایم ہے جسے یہ جھمیلا ہی نہیں ہے، ایک پی ایم ہے جسے یہ سب مسائل ہیں، اور اس کا مزہ ان کو کیا معلوم؟ بازار کو جانا، سودا سلف لانا، بیوی کی باتیں سننا، بچوں کی خدمت کرنا، اس میں بھی کیا مزہ ہے؟ زندگی صرف ماں باپ کا نام نہیں ہے، زندگی بیوی کا بھی نام ہے. زندگی صرف بیوی کا نام نہیں ہے، زندگی بچوں کا بھی نام ہے. زندگی صرف بچوں کا نام نہیں ہے، زندگی نواسے اور نواسوں کا بھی نام ہے، پوتا اور پوتوں کا بھی نام ہے. یہ سب رہے تو جینے میں مزہ آتا ہے، ورنہ یہ ماحول اگر نہیں ہے تو وہ زندہ لاش ہے، زندہ لاش. اور یہ تمام چیزوں کو بنانے اور بسانے کا حکم جتنا اسلام دیتا ہے اتنا کوئی مذہب نہیں دیتا. ماں باپ کو ساتھ رکھنے کا حکم اسلام دیتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے، شادی کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے. ادھر بیوی مر جائے پھر شادی کر، ادھر شوہر مر جائے پھر شادی کر. بچے پیدا کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے، کثرت سے بچے پیدا کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے. پھر اگر وہ آدمی بڑا ہو جاتا ہے، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہے، نواسا نواسی پوتا پوتی پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر میرے دوستو وہ محبت بھری زندگی کا ماحول ہی کچھ اور ہے. بچوں کو دیکھ کر جو پیار آتا تھا اس سے زیادہ پیار نواسا نواسوں کو دیکھ کر آتا ہے، پوتا پوتوں کو دیکھ کر آتا ہے. کسی نے کیا کہا؟ بچے اصل ہیں، نواسا نواسی پوتا پوتی بیاز ہے. میں کہتا ہوں یہ اصل اور بیاز کے جھگڑے چھوڑو، بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمارا اصل ہے، پوتا پوتی نواسا نواسی یہ ہمارا فائدہ ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ منڈی تو بھی ہلاؤ بابا. اچھے باتیں آئے تو سبحان اللہ بولو، ماشاءاللہ بولو، نہیں تو انا للہ بولو. میں دعا کر ڈالتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. بہت گہرائی میں بات جا رہی ہے. اللہ ہر بات کو تکمیل تک پہنچانے کی مجھے توفیق اور میرے وقت میں برکت عطا فرمائے. بہت کم وقت ہے اور ایک لمبے سفر سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور ایک لمبے سفر کو جا رہا ہوں. گھر میں بازار کا سودا وغیرہ منگاتے نہیں. ایک کوتمیر کا کٹا، ایک پودینے کا کٹا، 5 روپے کی مرچی، 2 کلو ٹماٹو، 1 کلو پیاز، آدھا کلو بھینڈی، آدھا کلو نوکل لے کر آؤ بول کر گھر میں امی کی بھابھی کی بول کر بھیجے تو ہمارا اس دور کے نوجوان کا دماغ کیا ہے؟ سیدھا جا کو بازار میں کھڑکو، پھر سے گھگو سوچتا ٹماٹو بولے کہ نہیں بولے. دماغ ختم. کیا مولانا اب یہ جیو کا تو صدقہ ہے، کتنا کرو انلیمیٹڈ فری، فوراً فون کرتا ہے ٹماٹو ہونا.
5-6 आइटम याद नहीं रख रहा है, इन बच्चों के कुव्वत हाफजा पर फरिश्ते भी कुर्बान है। अल्लाह का 30 पारे वाला कुरान पूरा सीने में महफूज है। 114 सूरतों वाला कुरान सीने में महफूज है। 6607 पर 6 आयतें इनके सीने में महफूज हैं। जलसे की दुआ होकर ऐसे ही नहीं जाना मेरे प्यारों, इनसे मुसाफा करके जाना, इनसे मुआनखा करके जाना, इनके पेशानियों को बोसा देकर जाना, इनसे दुआ की दरख्वास्त करके जाना, इनसे मुसाफा करते करते अल्लाह के दरबार में दुआ करते हुए जाना, और इनसे ये भी गुजारिश करना कि हाफिज साहब हशर के मैदान में सिफारिश की इजाजत जब मिलेगी, हम गुनहगार को भी याद रख लेना। क्या मालूम कि तुम्हारा वक्त अगर अच्छा है, हशर के मैदान में वो आपको जरूर याद करेगा, सिफारिश करेगा, अल्लाह आपकी मगफिरत का फैसला करेंगे। 30 पारे इनके सीने, इनके सीनों के बारे में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुनो गौर से, इनके सीनों के बारे में हजरत क़िबला आपको तो मालूम होगा, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या जबरदस्त बात फरमाते हैं मालूम। कुर्सी में बच्चे पैदा होते नहीं होते? नहीं, ज़ोमैटो से मंगाते हैं कि बच्चे पैदा होते नहीं होते? होते होते बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा करो, बोलो भाई इंशाअल्लाह। हजरत रोज जल से रखना, तुम्हें डाउन हो गई लगा, शादी तो होनी इंशाल्लाह। हजरत बोल रही जिसकी शादी हुई उन्होंने इंशाल्लाह बोलना कहते, जिनकी नहीं हुई उन्हीं भी इंशाल्लाह बोलो, लेकिन है ना शादी के बाद आप कोशिशें शुरू करो, बच्चे पैदा भी करो, ज्यादा बच्चे पैदा करो, बोलो इंशाल्लाह। कम से कम 10-10, 15-15 रना। तुम्हारे साथ मौली साहब अभी हंस रही, क्या आपका भी इरादा नहीं है? 8-8, 9-9, 10-10 रन्ना। लखनऊ को गया था, गोरखपुर को, वहाँ पर मैं इसी पर बात कर रहा था, चीटी आ रही है, हजरत ये बातें नको, मैं बोला ये बातें करने में मैं स्पेशलिस्ट हूँ। सो उनको होते नहीं की, नहीं उनको करते नहीं की, उनकी मजबूरी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना होते ही, हम ना कौन सी मजबूरी। सीएम का कानून बड़ा है कि हमको मोहम्मद का कानून बड़ा है? सीएम का कानून बड़ा है कि अल्लाह का कानून बड़ा है? कब तक ये सीएम सीएम रहेगा, कब तक ये पीएम पीएम रहेगा? मेरा अल्लाह था, मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह रहेगा। वो हमेशा से, वो हमेशा रहेगा। उसकी इब्तिदा नहीं, उसकी इंतहा नहीं, मौका ही मिलता नहीं। सीएम के पास जाने का मौका ही मिलता नहीं, पीएम के पास जाने का। मेरा अल्लाह जो कायनात का बड़ा है, वहदानियत की कुर्सी पे बैठा है, बंदा जब चाहे उससे मिल सकता है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। आयत की तफसीर उठाकर देखो, जय्यद उलमा इन अकाबिर के बीच में बैठ कर कह रहा हूँ, तफसीर में आता है, मेरे बंदे तू मुझसे दूर नहीं, मैं तुझसे दूर नहीं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तेरे से तेरी माँ भी करीब नहीं, तेरे से तेरा बाप भी करीब नहीं, तेरे से तेरे बच्चे भी करीब नहीं, तेरे से तेरा शौहर भी करीब नहीं, तेरे से तेरी बीवी भी करीब नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, मैं ही तन्हा हूँ तो तुझसे बहुत ज्यादा करीब हूँ, तेरे शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। ऐ मेरे बंदे जरा तू मुझे याद कर, तू जहां याद करेगा वहां तू मुझे पाएगा।
اس کا قانون ہی ہمارے لیے قانون ہے، اس کے قانون کے علاوہ ہمارے لیے کسی کا قانون نہیں ہے۔ ہاں دنیا کے اندر کوئی ایسا قانون، کوئی بڑا وہ توپ و سورما بناتا ہے، اس کا وہ قانون اللہ کے قانون سے ٹکراتا نہیں، ہم ضرور اس قانون کو اپنائیں گے۔ اگر بندے کا بنایا ہوا قانون اللہ کے قانون سے ٹکراتا ہے تو اس قانون کی حیثیت ہمارے ہاتھوں میں کورے کاغذ سے بھی، ٹیشو پیپر سے بھی بیکار ہے۔ اس قانون کا ہم لحاظ ہی نہیں کرتے، لاکھ 100 سول کوڈ نافذ ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قانون اگر 100 سول کوڈ کا بنتا ہے تو اس قانون کو ہم باتھ روم کے جگ سے بھی غلیظ درجہ دے کر رہیں گے۔ ہمارے اوپر چلے گا اللہ کا قانون، ہمارے اوپر چلے گا محمد الرسول اللہ کا قانون، ہمارے اوپر چلے گا قرآن کا قانون، ہمارے اوپر چلے گا شریعت مطہرہ و مصطفیٰ کا قانون چلے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے اوپر کسی اور کا قانون نہیں چلے گا۔ ہاں ہمارے علماء نے ہم کو اس بات کی تربیت کی ہے کہ نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی قانون بنتا ہے، وہ قانون اللہ کے قانون سے، نبی کے قانون سے، قرآن کے قانون سے اگر ٹکراتا نہیں ہے تو اس پر عمل ضرور کرو۔ اور آج ساری دنیا میں وہ قانون جو اللہ سے ٹکراتا نہیں، وہ قانون جو نبی سے ٹکراتا نہیں، وہ قانون جو شریعت سے ٹکراتا نہیں، اس قانون پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے کوئی ہے تو وہ الحمدللہ اس ملک کے مسلمان ہیں۔ کبھی ایک بس پر پتھر نہیں مارے ہم، ایک ٹرین پر پتھر نہیں مارے ہم، فلائٹ پر تو مار ہی نہیں سکتے، اوپر جاری ہونے۔ اگر ذرا کوئی پتھر مار دیتا کتنی باتیں لگا دیتے، الزام لگا دیتے، کہاں سے کہاں جوڑ کر رکھ دیتے۔ کمبھ میلے کے وہ لوگ جو پوجا کر کے واپس آ رہے ہیں ان کو اپنے گھروں میں پہنچنے کا انتظام نہیں ہوا تو اس ملک کے ٹرینوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ پوری میڈیا کے منہ کو لقوہ مارا، دان چڑھ گئے۔ کون تھے وہ پتھر مارنے والے؟ کون تھے ملک کی دولت کو نقصان پہنچانے والے؟ کون تھے جو ملک کی ایک آمدنی کو نقصان پہنچانے والے؟ میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا، ہمارے اوپر جو الزامات لگتے ہیں اس کا جواب دیتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ہمارا دھرم ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ایمان کو ہمارے نبی نے کس کے ساتھ جوڑا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی نے ہم کو امن کا سبق دیا، پیار کا سبق دیا، محبت کا سبق دیا، اتحاد کا سبق دیا، اتفاق کا سبق دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ محمد مصطفیٰ والے 12 بجے تک بیٹھ جا تو۔ حضرت مولانا الطاف صاحب کے حوالے سے یہ اشعار: محمد مصطفیٰ والے نرالی شان رکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ والے نرالی شان رکھتے ہیں، سبھی کے ساتھ رہ کر بھی الگ پہچان رکھتے ہیں، سبھی کے ساتھ رہ کر بھی الگ پہچان رکھتے ہیں، کسی قانون کی ہم کو ضرورت ہی نہیں لوگوں۔ ذرہ شعر بدلتا ہوں میں۔ کسی قانون کی ہم کو ضرورت ہی نہیں مودی،
ऊँट ना बना रही सो बिल्ला। कहते भी फैमिली के साथ रखो, करंट की बिल, पानी की बिल बन को रहते थे, ये बिल्ला ना बनाते। ना इनको करंट की बिल मालूम, ना पानी की बिल मालूम, ना फोन की बिल मालूम, ना राशन की बिल मालूम। इनको भी ये ख्वाहिश पैदा हुई मैं भी बिल्लों का सफर तय करूं। पार्लियामेंट पहुंच गए, खामखा के बिल्ला बना रहे। किसी कानून की हमको जरूरत ही नहीं मोदी, हम अपनी बेहतरी के वास्ते कुरान रखते हैं। हमारे लिए हमारे कुरान का कानून काफ़ी है। हमारा कुरान अमन का कानून पेश करता है, हमारा कुरान इत्तेहाद का कानून पेश करता है, हमारा कुरान इत्तेफाक का कानून पेश करता है, हमारा कुरान मोहब्बत का कानून पेश करता है, हमारा कुरान हया का कानून पेश करता है, हमारा कुरान शर्म का कानून पेश करता है, हमारा कानून जिंदगी का, हमारा कुरान जिंदगी का कानून भी पेश करता है, वो आखिरत का कानून भी पेश करता है। बात लंबी हो जाएगी। मैं सूरह फातिहा से यहाँ तक आ गया, निकाह से यहाँ तक आ गया, मासूम बच्चों की जुर्रत से यहाँ तक आ गया। मुफ्ती साहब, मैं जहाँ से बयान शुरू करता हूँ मेरे जहन में पूरा बयान रहता है। अगर मौका मिलता है तो आगे सफर करता हूँ, वरना दुआ करके बात खत्म करता हूँ।